شامی صدر بشار الاسد اور بوڑھا عالم دین۔ شام کی عدالت نے علامہ یوسف قرضاوی حفظہ اللہ سمیت 4 سرکردہ عرب صحافیوں کو سزائے موت سنا دی ہے۔ یہ سزا شامی دارالحکومت دمشق میں دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے سنائی ہے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا ہے کہ یہ افراد مجرم ہیں کیونکہ یہ میڈیا پر آ کر شامی حکومت کے خلاف عوام کو اکسا رہے ہیں۔ عدالت نے ان افراد کی جائیدادیں بھی ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ یوسف قرضاوی گزشتہ 50 برس سے قطر میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ انہیں صدر جمال عبد الناصر نے عرب قوم پرستی کے مقابلے میں اسلامی نظریات کی حمایت کے جرم میں مصر سے بے دخل کر دیا تھا۔ یوسف قرضاوی اگرچہ 2011 سے عرب دنیا میں شروع ہونے والی عرب بہار تحریک کے حامی نہیں ہیں، تاہم شامی صدر بشار الاسد کی جانب سے عوام پر روا رکھے جانے والے مظالم کی انہوں نے پرزور مخالفت کی ہے، جس میں ہزاروں معصوم بچوں کو قتل اور سینکڑوں مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی گئی تھی۔ گویا مظلوم مسلمانوں کی فکری رہنمائی اس ضعیف العمر عالم دین کے لیے جرم عظیم بن گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شامی عدالت نے شام کے نامور سنی عالم دین شیخ عدنان بن محمد کو بھی سزائے موت سنائی ہے۔ نام نہاد عدالت کے ظلم کا نشانہ بننے والوں میں قطری چینل الجزیرہ پر سمت مخالف نامی پروگرام کی میزبانی کرنے والے فیصل القاسم بھی شامل ہیں۔ فیصل القاسم بشار الاسد کے عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم اور عرب ممالک میں ایرانی مداخلت کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ انتہائی تشویشناک بات یہ ہے کہ سابق رکن پارلیمان اور عالم دین شیخ محمد حبش کو بھی سزائے موت سنائی گئی ہے۔ آپ بلند پائے کے مفکر، محقق، عالم دین اور مصنف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کے سب سے پہلے اور بڑے عالمی ادارے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے رکن بھی ہیں۔ عرب جریدے القدس العربی کے مطابق شامی صدر بشار الاسد ملک میں اسلامی قیادت کی واپسی اور تنظیمی سرگرمیوں سے بہت خائف ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اپنے ملک سے نصف صدی سے زائد جلاوطنی کی زندگی گزارنے والا 90 سالہ یہ بوڑھا عالم دین شام کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ شیعہ کوئی بھی ہو، ایران کا اثنا عشری، یمن کا زیدی یا شام کا علوی، دنیا میں اس کا سب سے بڑا دشمن سنی مسلمان ہے، اس لیے کہ اس کے شیطانی نام نہاد نظام میں رکاوٹ یہی سنی مسلمان ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شام و عراق کے بچوں سے لے کر اور سعودی عرب و یمن کے حکمرانوں سے پاکستان کے ارکان پارلیمنٹ تک کسی کو بھی ایران ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔